تو شبلی فراز نے ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے. وہ 3 مرتبہ قبول نہیں انہوں نے بولا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا جائے جوڈیشل، اور براہ راست قوم کو کارروائی دکھائی جائے. وہاں پہ حکومت بھی اپنا ریکارڈ پیش کرے، ہمارے وکلا بھی وہاں پیش ہوں اور بیان کریں. یہ بڑی اچھی بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، 1 پوائنٹ ایجنڈا پی ٹی آئی کا، عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے. کب ہوگا یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. دوسری بات، تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری اور اسے لائیو دکھانے کا مطالبہ کر دیا ہے. یعنی چیف جسٹس پہ اعتماد کا اظہار بھی کر دیا ہے. بڑی خوشائند بات ہے. میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا. آج میری تحریک انصاف کے اہم رہنما سے ملاقات ہوئی ہے. دوسرا معاملہ ہے، وزیر اعظم غصے میں ہیں. کیوں غصے میں ہیں، کس پہ غصے میں ہیں، یہ میں بتاؤں گا. اور پھر سرزنش کیوں کی ان کی. پھر معاملہ ہے قومی اسمبلی، پرسکون ماحول ہو گیا ہے، اچھے بچے بن گئے ہیں تحریک انصاف کے ایم این ایس. جمشید دستی اب کوئی مستی نہیں کرتا، اور ثناء اللہ مستی خیل بھی مزے لیتا ہے، اپنی بات اچھے انداز میں کرتا ہے. یہ بھی میں بتاؤں گا. ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا، بڑا اہم معاملہ ہے. 9 مئی آنے والا ہے، 1 سال ہو جائے گا. بڑے واقعات ہوئے تھے. جی ایچ کیو پہ تحریک انصاف کے حامیوں نے حملہ کیا، لاہور کور کمانڈر پہ کیا، میاں والی ایئر بیس پہ کیا ہوا، جو نشان حیدر تھے شہدا ان کی یادگاروں پہ بے حرمتی کی گئی. کیا کچھ نہیں ہوا. ایک عدالت سے صرف فیصلہ آیا، سول عدالت کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، گجرانوالا. 51 لوگوں کو کچھ سزائیں ہوئی، باقی سب لٹکے ہوئے معاملے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے. آج پارلیمنٹ میں میری ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم. جناب شبلی فراز صاحب ہیں، بڑے معروف شاعر احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں، بہت اچھے پارلیمنٹرین ہیں، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو کافی طویل ملاقات تھی، کچھ اور صحافی دوست بھی شریک تھے. آن دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ کافی باتیں ہوئی ہیں. انہوں نے جو بنیادی 2 باتیں کی ہیں، میں ان کی طرف آتا ہوں. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے. وہ میں بتاؤں گا ان کی شرطیں کیا ہیں. پھر انہوں نے جب بات آگے بڑھی، ڈسکشن ہوئی، وہ کہتے رہے 9 مئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہے انکوائری کرائی جائے. تو ہم نے کہا بھائی بتائیں پھر کس سے انکوائری کرائیں گے، ریٹائرڈ جج کو آپ مانتے نہیں. وہ کہتے کیوں نہیں مانتے. میں نے ان سے کہا جی ابھی تصدق گیلانی صاحب کو نہیں بنایا تھا 6 ججز کے خط پہ حکومت نے چیف جسٹس کی مرضی سے. تو ایک دن اس کی ٹرولنگ کی گئی اور وہ ریفیوز کر گئے، اور پھر چیف جسٹس کو خود کیس ٹیک اپ کرنا پڑا. تو شبلی فراز نے ایک ہی بات کہی. انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے. وہ 3 مرتبہ قبول نہیں انہوں نے بولا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا جائے جوڈیشل، سٹنگ ججز ہوں سارے اس میں، اور براہ راست قوم کو کارروائی دکھائی جائے. وہاں پہ حکومت بھی اپنا ریکارڈ پیش کرے جو وہ کہتی ہے کہ جی تحریک انصاف کے کارکنوں نے حملے کیے، فوٹیج ہیں ان کے پاس موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اور ہمارے وکلا بھی وہاں پیش ہوں اور اپنے بیان کریں. یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ہم سب دوستوں نے اپریشیٹ کیا کہ چلیں ایک
حل کی طرف تو آئی نا بات کہ کوئی آپ کوئی پروپوزل، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے دو طریقے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آج خود نوٹس لے لیں، ایک طریقہ یہ ہے 184(3) آئین کے آرٹیکل کے تحت 3 ججز اس پر فیصلہ کرتے ہیں، وہ کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب ہوں یا باقی کوئی بیرسٹر علی ظفر ہوں، باقی جو وکلاء ہیں تحریک انصاف کے سینئر، وہ ایک اپلیکیشن دے دیں چیف جسٹس کو کہ جی یہ معاملہ ہے، یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں، ہمارے رہنماؤں کا یہ مسئلہ ہوا ہے، تو اس پہ دیکھتے ہیں بات اب کس طرف آگے بڑھتی ہے۔ اور اس کا ایک یہ مطلب ہوا یہ شبلی فراز صاحب کی بات کا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، جس انداز میں وہ کیس چلاتے ہیں، فیصلے جس انداز میں بڑے کیے ہیں، تو تحریک انصاف ان پہ مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ پھر شبلی فراز صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا حوالہ دیا کہ 44 سال بعد انہیں انصاف ملا، اور وہ کارروائی لائیو دکھائی گئی تو قوم کو پتہ چلا کہ اس وقت کیا ہوا۔ پھر انہوں نے ایک دو اور اہم باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں جی مشروط مذاکرات ہم تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پہلے ماحول کو سازگار بنایا جائے، جبر ان کے مطابق سیاسی مقدمات ختم ہوں، آئین اور قانون کی حکمرانی واپس لائی جائے، یعنی کہ جو فیصلے حکومت کرے، پارلیمنٹ کرے، ان پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، خواتین جو گرفتار ہیں اور سیاسی قیدی ان کے مطابق رہا کیا جائیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی کیسز ہیں، ہم NRO نہیں مانگتے، لیکن ان کو جی چلایا جائے اور عدالتیں بر وقت فیصلے کریں۔ علی امین گنڈا پور نے جو خطرناک کل بیان دیا کہ جی میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، اس پر شبلی فراز صاحب نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو انہوں نے سیاسی بات کی ہے، قبضہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک اسلام آباد سب کا کیپٹل ہے۔ تو پھر شبلی فراز صاحب اپنے چیف منسٹر کو سمجھائیں، اپنے لب و لہجہ ٹھیک کریں۔ ویسے تو ان کی ساری کابینہ وہ جاتی ہے کور کمانڈر کے گھر افطار ڈنر کرنے، پھر ادھر آ کے اسلام آباد آ کے دھمکی دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے وفاق کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں صوبوں کے حقوق کے، صوبوں کے معاملات پہ مشترکہ مفادات کونسل ہے، وہاں جائیں اور کیس لڑیں، اپنے عوام کو فائدہ پہنچائیں، آپ خود لے کے جائیں۔ ویسے یہ واحد صوبہ ہے جہاں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، 2013 میں بھی آئی، 18 میں بھی، تیسرا ٹرن اوور ہے، اور کہتے ہیں کرپشن نہیں ہوئی صوبے میں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا بیانیہ ہے۔ وہاں احتساب کمشنر بھی ایک بنایا گیا تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا کہ جی کرپشن نہیں ہوتی صوبے میں۔ اور جن دو صوبوں میں کرپشن کے الزام لگتے ہیں، پنجاب میں اور سندھ میں، ان کے خزانے خالی نہیں ہوئے، اس صوبے کا خزانہ خالی ہو گیا جی۔ صحت کارڈ کے لیے پیسے نہیں ہیں جی، ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں جی، بعض دفعہ تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ حیران کن بات ہے، اس کو دیکھنے کی ذرا ضرورت ہے۔ شبلی فراز صاحب نے ایک اور پازیٹیو بات کی ہے جی، وہ کہتے ہیں فوج ہماری اپنی فوج ہے۔ ہاں، پھر انہوں نے ایک اعتراف کیا جب ان سے آرگو کیا گیا کہ آپ تو بڑے پیارے ہوتے تھے ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے، تو اب آپ کو وہ سپورٹ کیوں نہیں مل رہی؟ ان کا ہمیں اداروں سے سپورٹ نہیں ہے مل رہی، یہ انہوں نے برملا بات کی ہے۔ پھر انہوں نے رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف کی کچھ باتوں کا بھی حوالے دیے، کچھ کیا، تو کافی اچھی ان سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں۔ ہاں، مراد سعید کا بڑا ذکر آیا جی کہ جی سارے آپ کے روپوش رہنما آ گئے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں عدالتوں پہ جبر ہے، سب کچھ ہے، تو پشاور ہائی کورٹ سے تو سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں، اور عدالتوں سے بھی مل رہی ہیں، تو مراد سعید کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے اس کا بڑا مختصر سا جواب دیا کہ مراد سعید سمیت سب کو منظر عام پہ آنا چاہیے۔ بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کی۔ اب مراد سعید کہاں ہیں؟
یہ تو وہی ان کے بتا سکتے ہیں۔ پھر ناظرین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا جی، بڑا اہم۔ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کو غصہ آ گیا، حالانکہ عموماً وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے غصہ نکالا سیکرٹری کیبنٹ ڈوین پہ، کامران علی خان صاحب ہیں، جو ہر وقت شیروانی میں ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی وہ بڑے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں یا حلف اٹھا کے آئے ہیں۔ تو سمریاں جو کابینہ کی ہیں کہ جی وہ لیک ہو جاتی ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں، کوئی اور آ جاتی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے بڑی سختی سے کہا کہ سیکرٹری صاحب اب کوئی پیپر لیک ہوا تو آپ سیدھے لاہور جائیں گے، لاہور سے مراد او ایس ڈی ہوں گے، اور آپ کا لاہور میں گھر ہے، وہاں جائیں گے۔ دیکھتے ہیں اس پہ مزید کیا ایکشن ہوتا ہے۔ ناظرین، قومی اسمبلی کا ماحول بڑا پرامن ہو گیا ہے، فرینڈلی ہو گیا ہے، اس کو کہہ لیں اچھی پیش رفت کہہ لیں۔ کمیٹیاں بھی فائنل ہو گئی ہیں، اور سینٹ میں بھی کمیٹیاں بن رہی ہیں، اچھے بچے بن گئے ہیں تحریک انصاف کے، جو شور کرتے تھے، وہ شوکت خٹک ہو گیا، اقبال خان ہو گیا، جمشے ہو گیا دستی، کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، اب بالکل اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اپنا نقطۂ نظر عمر ایوب ہوں، بیرسٹر گور ہوں، پارٹی کا ہو یا وہ فلور پہ بیان کرتے ہیں، اور یہی جمہوری طریقہ ہے۔ دوسری طرف سے اسحاق ڈار ہوں، وہ مؤثر جواب دیتے ہیں، عرفان صدیقی ہوں، وہ بھی اپنا مؤثر انداز میں جواب دیتے ہیں، پھر عطا تارن ہے وزیر اطلاعات، وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ تو یہی جمہوریت کا حسن ہے، اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔